بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ناظرین السلام علیکم، میں ہوں آپ کا میزبان ذیشان علی۔ آج ہر طرف یوم جمہوریہ 26 جنوری گنتنتر دیوس کی دھوم دھام ہے۔ 26 جنوری یوم جمہوریہ یہ دن تمام ہندوستانیوں کے لیے بہت اہم ہے۔ ویسے تو ہم سب نے اس جشن کو ہمیشہ منایا ہے اور یادگار بنایا ہے، لیکن اس عظیم دن کی اہمیت کو ہم سب نے بڑے ہو کر سمجھا ہے۔ ناظرین، یوم جمہوریہ کی تاریخ پر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ 15 اگست سن 1947 کو ہمارا ملک آزاد ہوا اور آزادی کے تقریباً 2.5 سال کے بعد سمویدھان لاگو ہوا۔ آئین کا لفظ نفاذ عمل میں آیا، جسے بابا بھیم راؤ امبیڈکر نے تیار کیا اور پورے ملک میں لاگو ہوا۔ ہندوستان کے پہلے صدر ڈاکٹر راجندر پرساد بنے۔ اس کے بعد سے ہندوستان ایک مکمل خود مختار ملک ہو گیا، جس کا خواب ہمارے رہنماؤں نے دیکھا تھا اور جس کی نشو و نما کے لیے اپنی جان کی قربانیاں دیں۔ اس واقعے کو تقریباً 75 سال بیت چکے ہیں، جو آج ہمیں سمویدھان کے وقار کو بنائے رکھنے کی دعوت دے رہا ہے۔ اس سمویدھان میں جو جملے درج کیے گئے ہیں وہ بہت ہی اہم ہیں۔ ہم ہندوستانی عوام تجویز کرتے ہیں کہ انڈیا ایک آزاد سماجوادی جمہوری ملک کی حیثیت سے وجود میں ہے، جس میں تمام شہریوں کے لیے سماجی، معاشی، سیاسی انصاف، آزادی خیال، اظہار رائے، آزادی عقائد، مذہب، عبادات، موقع اور معیار کی برابری، انفرادی خصوصیت اور احترام کو یقینی بنایا جائے گا اور ملک کی سلامتی اور یکجہتی کو قائم اور دائم رکھا جائے گا۔ ہندوستان کا سمویدھان 26 نومبر 1949 کو 7 لوگوں کی کمیٹی میں بنایا گیا، جس کے چیئرمین ڈاکٹر بھیم راؤ امبیڈکر صاحب تھے۔ آپ نے ہی سمویدھان کا مسودہ حکومت کو سونپا تھا، جس پر 26 جنوری 1950 سے عمل کیا گیا۔ سمویدھان کے بننے میں تمام حکومت کے بڑے بڑے عہدیدار کے ساتھ ہی مولانا ابوالکلام آزاد، بیرسٹر آصف علی خان، عبدالغفار خان، محمد سعد اللہ، عبدالرحیم چودھری، بیگم اعجاز رسول اور مولانا حسرت موہانی کے نام بھی شامل ہیں۔ اس دستاویز پر سب نے دستخط کیے۔ اسمبلی کا آخری اجلاس 24 دسمبر 1949 میں منعقد ہوا، جس میں ڈاکٹر راجندر پرساد صاحب کو سب کی رائے سے ہندوستان کا پہلا صدر جمہوریہ بنایا گیا۔ ہندوستان کے سمویدھان کی خصوصیت اور خوبصورتی یہ بھی ہے کہ یہ دنیا کا سب سے بڑا سمویدھان ہے، جس میں انسانی حقوق اور مذہبی آزادی کو کافی اہمیت دی گئی ہے۔ ملک کا یہ سمویدھان اپنی بہت سی خوبیوں کی وجہ سے دنیا کے بہترین سمویدھان میں شمار کیا جاتا ہے۔ ہندوستان کے سمویدھان میں ذات پات، مذہب یا دوسری ایسی بہت سی چیزیں ہیں جو ہمیں ایک دوسرے سے الگ کرتی ہیں، مگر یہ بھی ایک حقیقت ہے کہ ہم سب ہندوستانی ہیں۔ ہمارے ملک کی یہ خوبی ہے، انیکتا میں ایکتا، الگ الگ ہونے کے باوجود بھی سب مل جل کر رہتے ہیں۔ یہ مثال ہے دوسرے ملکوں کے لیے۔ ہمارے ملک کی سب سے بڑی خوبصورتی یہی ہے کہ سب کی زبانیں الگ الگ ہیں، مذہب الگ ہیں، پہناوے الگ ہیں اور ہمارے درمیان اکثر مسائل پیش آتے ہیں، مگر جب بات ملک کی ہوتی ہے تو سب ایک جٹ ہو جاتے ہیں، اور ہونا بھی یہی چاہیے۔ اسی طرح 26 جنوری کو بھی سب مل جل کر ایک جشن کی طرح مناتے ہیں۔ ہم سب کی ذمہ داری ہے کہ اپنے ملک کو مضبوط بنانے کے لیے اپنا اہم کردار ادا کریں۔ ہمیں ایک ہندوستانی ہونے کے ناطے عہد کرنا چاہیے کہ اپنے ملک کے لیے کچھ بھی کر سکیں، تاکہ ہمارا ملک ترقی اور ترقی اور ترقی اور ترقی کرے۔ ہمیں ہمیشہ سماج کی بہتری کے لیے بڑھ چڑھ کر حصہ لینا چاہیے۔ حب الوطنی اور فداکاری کا جذبہ پھر وطن کے سپاہیوں اور ملک کے عظیم لیڈروں نے وطن کے لیے اپنی عظیم قربانی جو پیش کی، آج ہم انہی عظیم ہستیوں کی وجہ سے اپنے اپنے گھروں میں سکون کی سانس لے رہے ہیں۔ تمام ہندوستانی ملک کے لیے دی گئی ان کی قربانیوں کو نہیں بھول سکتے ہیں۔ ہم ملک کے ان جوانوں کو سلام کرتے ہیں اور ہمیں ایک ذمہ دار شہری ہونے کا فرض ادا کرنا چاہیے۔ ایک ملک کو جمہوری ملک تبھی کہا جا سکتا ہے جب وہ انصاف، آزادی، مساوات، اخوت کے تقاضوں کو پورا کر سکے۔ آبادی کے لحاظ سے ہندوستان دنیا کا سب سے بڑی غیر مذہبی جمہوریت ہے۔ اس کے سمویدھان کی کچھ اہم خصوصیات ہیں، یہاں تک کہ حکومت کو منتخب کرنے کا عوام کو پورا حق حاصل ہے۔ یہاں عوام کو سرچشمہ اقتدار کہا جاتا ہے۔ اس طرح تمام باشندے بلا تفریق مذہب و ملت ایک مشترکہ جمہوریت کا اٹوٹ حصہ ہیں۔
مساوات کا حق، جس میں تمام انسانوں کے حقوق یکساں ہیں، پیدائش، نسل، مذہب کی بنا پر کسی طرح کا فرق نہیں برتا جاتا ہے، آزادی جو کہ ملک میں رہنے والوں کے لیے لازمی ہے، ہر قسم کی آزادی ایک جمہوری ملک کی پہچان ہے اور ہندوستان میں اسے بخوبی دیکھا جاتا ہے۔ مذہب کی آزادی کے زیر نظر انسانی فطرت پر اگر نظر ڈالیں تو معلوم ہوتا ہے کہ انسان کے اندر سب سے حساس جذبہ مذہب کا ہوتا ہے۔ ہمارے ملک میں اس کا بہت نمایاں مقام ہے کیونکہ یہاں مختلف مذہب کے لوگ رہتے ہیں اور سب کو یکساں اہمیت اور حقوق حاصل ہیں۔ اس سلسلے میں سنویدھان میں کہا گیا ہے کہ تمام لوگوں کو آزادی ضمیر اور آزادی سے مذہب قبول کرنے اور اس کی پیروی کرنے کا حق حاصل ہے۔ تعلیمی حقوق میں یہاں کے ہر ایک شہری کو تعلیم حاصل کرنے کی آزادی ہے، جس میں کہا گیا ہے کہ تمام اقلیتوں کو مذہب کے نام پر ہوں یا زبان کے نام پر اپنی پسند کے تعلیمی ادارے قائم کرنے اور ان کے انتظامات کا حق حاصل ہوگا۔ لہٰذا ان تفصیلات پر غور کرنے کے بعد ہم کہہ سکتے ہیں کہ ہمارے باوقار سنویدھان میں جس طرح سے عوام الناس کو بالادستی حاصل ہے اور یہاں کے رہنے والوں کے بنیادی حقوق کا جس طرح سے لحاظ رکھا گیا ہے، اس بنا پر بغیر کسی حجت کے یہ کہہ سکتے ہیں کہ ہمارا سنویدھان پوری طرح سے انسانی حقوق کا پاسدار ہے۔ ضرورت صرف اس پر عمل کرنے کی ہے، جس کے لیے مسلسل محنت اور جد و جہد کرنے کی ضرورت ہے۔ جو کچھ بھی سرمایہ ہمیں ملا ہے، ہم سب کو مل کر اسے بچانا ہوگا اور جو اس کی اصل شکل ہے اس کو برقرار رکھنا ہوگا۔ ایک اچھے ہندوستانی ہونے کا فرض نبھاتے ہوئے اپنی ذمہ داریوں کو پورا کریں اور ملک کی ترقی کے لیے بھرپور کوشش کریں۔ امام علی علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے کہ سب سے برے وطن وہ ہیں جن میں رہنے والے امن و امان میں نہ رہیں۔ اس لیے ہر شخص کو چاہیے کہ ملک میں امن و امان قائم رکھنے کی اپنی طرف سے پوری کوشش کرے اور اپنے وطن سے محبت اور وفاداری کا جذبہ کم نہ ہونے دیں۔ ایک اور جگہ پر حضرت علی بن ابی طالب علیہ السلام نے ارشاد فرمایا ہے، تمہارے لیے کوئی شہر دوسرے شہر سے زیادہ اچھا نہیں، بہترین شہر وہ ہے جو تمہارا بوجھ اٹھائے۔ اس لیے جس ملک میں رہتے ہیں اس ملک سے محبت اور وفاداری ہمارا پہلا فرض ہے۔ آپس میں مل جل کر رہنا چاہیے۔ فساد پیدا کرنا کسی ملک کی نیو کو کمزور کر دیتا ہے، جیسا کہ سورہ آل عمران کی آیت نمبر 105 میں ارشاد بھی ہو رہا ہے، خبردار ان لوگوں میں نہ ہو جاؤ جنہوں نے تفرقہ پیدا کیا۔ لہٰذا ہم سب کو ملک کی بہتری کے لیے اپنی ذمہ داری کو نبھانا چاہیے اور ایک اچھے شہری ہونے کا ثبوت پیش کرنا چاہیے۔ تو ناظرین، اسی کے ساتھ ہمارے پروگرام کا وقت ختم ہوتا ہے۔ آئیے ہم سب مل کر اس ملک کے وفاداری اور اس ملک کی ترقی کے لیے آج شپت لیں، اوتھ لیں کہ ہم ہمہ وقت اس ملک کے لیے تیار رہیں گے۔ جے ہند۔